سب سے پہلے ہمارے لیے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام موسم اور ان موسموں میں آنے والے حالات اور ان حالات کا انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہونا، انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فی نفسی ہی کسی موسم کی اچھائی یا کسی موسم کی برائی، یہ اس موسم کا فی نفسی ہی کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس موسم کی وجہ سے اس میں اگر کوئی تکلیف ہمیں ملے تو ہم اس موسم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور اس وقت کو اور اس زمانے کو گالی دینا شروع کر دیں، اور اگر کسی میں ہمیں راحت اور آسانی مل جائے، مشکلات نہ ہوں، بیماریاں نہ ہوں، تو ہم اس موسم کی تعریفیں کریں، یہ غلط نظریہ ہے۔ بلکہ ٹھیک نظریہ کیا ہے؟ ٹھیک نظریہ یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ یسب بنو آدم الدہر، اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم یعنی انسان یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ میں ہوں، بِيَدِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس رات اور دن کا نظام، اس موسم کے آنے جانے کا نظام، سردی اور گرمی کا نظام، یہ مشکلات اور آسانیوں کا نظام، بیماریوں کا اور صحت کا نظام، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اگر سردی کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے، مختلف موسمی عوارضات ہمیں لاحق ہوتی ہیں، ہم اس سردی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، جسم پہ دانے نکل جاتے ہیں اور بہت سی گرمیوں کے بیماریاں ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم کسی موسم کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہماری نظر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ موسم کو بلکہ بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی، ان کو بخار تھا اور بخار کی شدت میں وہ مبتلا تھی، تو انہوں نے بخار کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور وجہ یہ بتلائی کہ بیماری کے آنے سے گناہ دور ہوتے ہیں، جیسے کہ لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے اور اس سے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔